زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیات کے پھندے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گھر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں گے۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ زبور 91 خدا کی حضوری میں سکونت کرنے اور محافظت کا زبور ہے۔ اس زبور میں جن برکتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تمام ایمانداروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے لیے جو خدا کے ساتھ گہری قربت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے جو خدا کی حضوری میں سکونت کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے لیے جو واقعی حقیقی طور پر خدا کو جانتے ہیں اور اپنی محبت سے خداوند میں رہتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے جس سے ہم بھی ان برکات کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا، یا پھر مسلسل اس کے نام کو پکارتے رہنا اور اس کے کلام پر دھیان کرنے سے، کیونکہ مقررہ وقت پر خدا رہائی دینے میں وفادار ہے۔ زبور 91 کی پہلی 2 آیات بتاتی ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خدا کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ اب آئیے میرے ساتھ مل کر اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں اور خدا کی حضوری کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، وہ ہماری پناہ ہے اور ہمارا گھر ہے، اور ہمیں اس پر مکمل توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا۔ اس لیے آئیے دعا کرتے ہیں۔ زندہ آسمانی جلالی باپ، میں تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، تیرے وعدوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے سیات کے پھندے اور مہلک وبا سے چھڑاؤں گا۔ میں سارا جلال تجھے دیتی ہوں اور تیری شکر گزاری کرتی ہوں، کیونکہ میری زندگی تیرے فضل سے شیطان کے تمام آزمائشوں سے محفوظ ہے۔ تیرا کلام میری محافظت ہے، کیونکہ یہ وعدہ ہے، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ باپ، میں تیرے کلام کی سچائی کا اقرار کرتی ہوں۔ میں نہ اس ہیبت سے ڈروں گی جو رات میں چلتی ہے، بلکہ میں تجھ پر توکل کروں گی، کیونکہ تو میری پناہ ہے اور مجھے دن کو اڑنے والے تیروں سے بچاتا ہے۔ کوئی بھی وبا اور کوئی بھی ہلاکت میرے اور میرے خاندان کے نزدیک بھی نہ آئے گی۔ خداوند، تیرا شکر کہ تو ہمارے آگے آگے چلتا ہے اور ہمیں اپنے پردہ میں رکھتا ہے۔ ہمارے درمیان رہنے کے لیے تیرا شکر، اور اس لیے کہ ہمارا مستقبل خداوند یسوع تجھ میں محفوظ ہے۔
باپ، میری یہ آرزو ہے کہ میں ہمیشہ تیری حضوری میں سکونت کروں اور تیرے ساتھ ساتھ چلتی رہوں۔ خداوند، تو میرا خدا ہے۔ تو نے مجھے اپنی آنکھ کی پتلی کی مانند محفوظ رکھا۔ اس اختیار کے لیے تیرا شکر جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت سے مجھے حاصل ہے، اور ہم ابلیس کو روندتے ہیں اور اس کے سارے منصوبوں کو، ان روحانی طاقتوں کو پامال کرتے ہیں جو تیرے لوگوں کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ خداوند، تیرا شکر کہ تو نے مجھے سرفرازی بخشی۔ تو نے میرے سر کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے۔ خداوند، تیری وفاداریوں کے لیے اور تیرے وعدوں کے لیے تیرا شکر، اور آج اس زبور میں لکھے وعدوں کو دوبارہ یاد کرتی ہوں، کیونکہ خداوند میں مصیبت میں ہوں، مجھے چھڑا۔ میں نے تیرے نام کو جانا ہے، میں یہ جانتی ہوں فقط تیرا ہی نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور تو نے مجھے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ میں تجھے پکارتی ہوں، مجھے جواب دے۔ مجھے تنہائی سے نکال، میرے آنسوؤں پر نظر کر۔ لوگ مجھ پر ہا ہا کرتے ہیں، مجھے حقیر جانتے ہیں، مگر میں ان سارے حالات میں ایک بات جانتی ہوں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی مگر تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی، اس لیے کہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ میں آنکھوں دیکھوں پر نہیں بلکہ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ میں اپنے جذبات اور لوگوں کی باتوں پر نہیں بلکہ تیرے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند، آج یہ کلام اور یہ دعا ان سب زندگیوں کے لیے جو یہ سن رہی ہیں، یہ وعدے ان کی زندگیوں میں پورے ہوں اور وہ ہمیشہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔